من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى في مقام آخر والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى في مقام آخر فإذا مروا باللغو مروا كراما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كلمة أن يحدث بكل ما سمع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يجمعني ما بين رجليه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ان میں سے ایک بڑی نعمت زبان کی نعمت ہے. یہ جو زبان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس سے دو بڑے کام کیے جاتے ہیں. ایک کام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں چیزوں کو چکھنے کی صلاحیت اور طاقت رکھی ہے. جب زبان کے ساتھ کوئی چیز بھی مس ہوتی ہے تو زبان اس کا ذائقہ بتاتی ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے، کڑوی ہے، نمکین ہے، کھٹی ہے، چیٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زبان کے اندر یہ طاقت رکھی ہے. اور دوسرا کام اس زبان سے بولنے کا دیا جاتا ہے کہ انسان جو چیز دوسرے کو بتانا چاہتا ہے اس کے دل کے اندر جو چیز ہے وہ دوسرے تک پہنچانا چاہتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان عطا فرمائی ہے کہ زبان کے ذریعے سے وہ اظہار کا اپنی ضمیر کرتا ہے. اس کے دل کے اندر جو بات ہے جو دوسروں کو بتانا چاہتا ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے، اس کے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زبان میں بولنے کی قوت رکھی ہے کہ انسان کی زبان ہر طرح کا جملہ، ہر طرح کا کلام، ہر طرح کی بات بول دیتی ہے. لیکن اس زبان کے بولنے کے بارے میں ہم لوگ بہت زیادہ غیر محتاط ہیں کہ زبان سے بولتے وقت میں ہم ایسی باتیں بھی بول جاتے ہیں کہ جو بولنی نہیں چاہیے. اور جو قرآن حدیث کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق جو بات بولنے کی نہیں ہے ہم اپنی غیر احتیاطی کی وجہ سے زبان سے وہ باتیں بھی بول دیتے ہیں. اور یہ جو زبان سے الفاظ بولے جاتے ہیں یہ الفاظ بسا اوقات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کو یہ زبان کے بولے ہوئے الفاظ جہنم تک لے جانے کا باعث بن جاتے ہیں. ایک حدیث
حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو جہنم کے اندر لے جانے والی اس کی زبان سے بولے ہوئے الفاظ ہیں جو اسے افراد کو جہنم تک لے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تصوف کا اپنی زبان سے اللہ کی رضا اور خوشنودی والا کوئی ایسا کلمہ بولتا ہے کہ جس کے بارے میں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے کتنا اچھا کلمہ بولا ہے، وہ اس قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت اونچا مرتبہ پا لیتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایسا قول بول دیتا ہے کہ جس کے بارے میں اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ میرا یہ قول کتنا خطرناک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انتہائی گھٹیا مرتبے میں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے زبان سے جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان الفاظ کے بولنے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے، محتاط خوشبو اختیار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی جو آیات کریمہ خطبے کے اندر آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں سے ایک آیت ہے سورہ قاف کی، قاف والقرآن المجید 26 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی لفظ نہیں بولتا، کوئی کلمہ نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک چوکس نگران موجود ہوتا ہے جو فوراً سن دیتا ہے۔ جیسے کسی کو معمول کیا جائے کہ آپ نے اپنا بندے کی ہر بات کو غور کرنا ہے تو وہ چوکس رہے گا، مستعد رہے گا اور اس کے الفاظ کو غور سے سنے گا کہ یہ کیا مطلب کیا ہے اور فوراً اس لفظ کو سن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر فرشتہ معمول ہے کہ جو فرشتہ انسان کی زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے فوراً وہ لفظ لکھ دیتا ہے۔ رقیب العتید، رقیب کہتے ہیں نگران، اور عتید کا معنی ہوتا ہے بالکل تیار، دیکھا کہ بالکل تیار رہنا ہے، اس بات کے لیے تیار رہنا ہے کہ وہ لفظ کی زبان سے لکھ کے لفظ کو لکھنا ہے۔ اس کا کام ہی یہی ہے، ظاہر ہے کہ کوئی لفظ اس میں سن نہیں پائے گا۔ فرمایا کہ ماجد سے جو قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ انسان نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک چوکس نگران ہوتا ہے جو اس کے لفظ کو لکھ دیتا ہے۔ پھر علماء کرام نے فرمایا کہ انسان کی زبان سے جو لفظ بھی لکھتا ہے وہ لفظ لکھ لیتا ہے۔ کئی بات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زبان سے لکھتے ہیں وہ کہہ کے رکھے ہوتے ہیں، جیسے کسی کو کوئی قرآن کی آیت پڑھا دی، یہ خیر کی بات یہ بھی لکھ دی، اور سب کا کوئی انسان خدا کا کلمہ بولتا ہے جیسے کسی گانے کو بول دیا، کوئی خفیہ یا بات کہہ دی وہ بھی لکھ دی جاتی۔ اور بعض اوقات ایسی باتیں انسان کرتا ہے جو نہ گناہ کی باتیں ہوتی ہیں نہ ثواب کی باتیں ہوتی ہیں، فرشتہ ان باتوں کو لکھ دیتا ہے، یعنی وہ باتیں کہ جو نہ ثواب والی ہیں نہ گناہ والی ہیں ان باتوں کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ان باتوں کے اندر کئی مرتبہ ایسی باتیں انسان کرتا ہے جو باتیں مباح کے دائرے سے نکل کر فضولیات کے دائرے سے نکل جاتی ہیں، یعنی ایک دوسری گناہ کی باتیں ہیں، جیسے کہ آپ کی زبان سے جھوٹ بولے یہ گناہ ہے، زبان سے غیبت کرے یہ گناہ ہے، زبان سے کسی کا الزام لگائے یہ گناہ ہے، زبان سے کسی کو لعنت ملامت کرے یہ گناہ ہے، یہ تو گناہ کے کمرے ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو صریحاً گناہ کے کمرے نہیں ہوتے لیکن وہ زبان سے چونکہ انسان بولتے وقت میں اس بات کو سوچتا نہیں ہے کہ کیا بول رہا ہوں، اور میری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ الفاظ پایا مفید بھی ہیں، بات کا غیر مفید الفاظ غیر مفید باتیں انسان زبان سے نکال دیتا ہے۔ یہ جو غیر مفید باتیں ہوتی ہیں نا جس کی وجہ سے کہ انسان غیر محتاط ہو جاتا ہے گفتگو میں، اور جب غیر محتاط ہو جاتا ہے تو وہ ایسی باتیں نہیں کہنے لگ جاتا ہے جس کے اندر گناہ کا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اسلام میں کرفو والا نبی، یہ انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ انسان لاجانی بات کو ہو، ایسی باتیں جن باتوں کے کرنے کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی بات کو زبان سے نہ کہے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اور کئی طرح ایسی باتیں انسان زبان سے کہتا ہے۔ ایک مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں، ایک واقعہ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت مرزا فضل جان جانا ہے، بہت بڑے انسان بزرگ ہوئے ہیں۔ یہ جو تفسیر بدری ہے مولانا قاضی ثناء اللہ ثانی مسیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بدری کی، یہ ہم نے یہ کہ حضرت مرزا فضل جان جانا
عادت ہے کہ چل کر سفر کر کے زمین کی میں لگاتے ہوئے اصلاح کی. جب آپ نے بتایا کہ زمانے کا سفر بھی بہت مشکل سفر ہوگا. خاص کر کے زمانے کی اتنا تیز کی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی, گھوڑوں کا بسوں کی کا سفر ہوتا تھا, لمبا سفر کر کے آئے کیونکہ آئے اصلاح کی وجہ سے تھے. تو وہاں سے پہنچے تو مسجد پہ کر گئے اور مسجد کے اندر پہلے زمانے کے اندر مسجدوں کے اندر بہت بنے ہوتے ہیں. خاص کر کے اردو کھانے ہیں, دنیا کی ہوتی ہیں. پہلے زمانے کے اندر بہت ہوتے تھے. آپ کی کئی پرانی مسئلے ہیں, 100 سال 200 سال پرانی مسئلے, ان میں بہت بنے نظر آتے ہیں. بہت ہی اردو کرنے لگے اور اردو کرتے کرتے بہت سے کے سامنے تھا, بہت بار گزر گئے. اور وہ جو بزرگ تھے حضرت زیادہ پوری بات ہی کے گزر گئے, لیکن ان کی پہچان نہیں کی کہ یہ حضرت کو ہیں جن سے ہم نے اصلاح کرانی ہے. وہ بزرگ کے دوران ایک کارکرم کہنے لگا کہ یہ جو روزہ ہے ہمارے غلط شہر کے اندر جو مسجد ہے پرانی مسجد, اس کے بہت سے بڑا ہے. دوسرے انسان نے وہ بڑا چیزیں بنایا, آپ اس میں بیٹھ سکتے اور آپس میں ایک دوسرے کو بتایا دے رہا ہے کہ اس کی یہ وجہ ہے, اس کے اندر اتنا پانی ہے, اس کی اتنی لمبائی بڑھائی ہے, اس کی اتنی لمبائی بڑھائی ہے, لیکن کسی چیزیں پر نہیں پہنچے. وضو کر کے پارے ہو گئے. وہ بزرگ کیا ہے وضو کروا رہے تھے, انہوں نے یہ ساری بحث سنی. مطلب کوئی بات وضو کے اپنے معاملات کے ساتھ مشغول ہو گئے, یہ بھی وضو کرنے کے ساتھ ہو گئے اور پوچھتے پوچھتے بزرگوں کے پاس پہنچے اصلاح کی وجہ سے. بزرگوں نے پوچھا کہ آپ کیسے آنا ہوا, تو آج کی حضرت اصلاح کی وجہ سے آئے. تو حضرت نے پوچھا کہ اصلاح تو بعد میں ہوگی, پہلے یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ والا بہت بڑا ہے کہ وہ والا بہت بڑا ہے, جب فیصلہ نہیں ہوا تو وہ گھبرا گئے. کہتے ہیں کہ تو یہ آپس میں بات صبح سے ہی بڑا تھا, کوئی کسی چیز پر نہیں ہوئی. تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے جاؤ اپنے شہر کے اندر اس بہت کوئی نام اور وہاں جا کے اس شہر کی بھی پیدائش ہو. دونوں لوگوں کی پیدائش کرنے کے بعد جو بہت بڑا ہو اور چھوٹا ہو اسے یاد رکھتا اصلاح کی بات سے بات. تو وہ اصلاح کی بہت پریشان تھے, لیکن کیونکہ اصلاح کی وجہ سے آئے اور لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زبانی اصلاح کرنے کے بجائے عملی اصلاح. زبانی اصلاح کو ایک دن کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی بحث بات کے اندر نہیں طاقت نہیں, گرو بیٹھے ہیں گرو بات سے بات نہیں کرتے. لیکن یہ زبانی اگر بات کہہ رہے ہیں تو یہ اس وقت اس درجے کے اندر کو ان کی سمجھ میں آ جاتی بات نہیں, بات کر جاتی ہے اور بات میں رہے تو بات شروع ہے, بات کر جاتی ہے. مطلب نے سوچا کہ اس کی اصلاح یہیں سے شروع کریں. پھر جو کہ اس اسلام جائیں گے ایک تو یہ غیر سوچا کہ غیر پیمائش سے غیر سوچے سمجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ہے وہ بڑا ہے, ایک تو غیر ہوتا اور دوسرے یہ کہ فضول کی بحث. اگر ثابت نہیں ہو جائے کہ وہ بڑا ہے یا یہ بڑا ہے تو اسے دین کا دنیا کا کیا فائدہ, جسے تو دین دنیا کا کوئی فائدہ وابستہ نہیں ہے. تو انہوں نے عملی طور پر اصلاح کری اور یہ جو عمل کے ساتھ اصلاح ہوتی ہے عملی طور پر یہ انسان کو یاد ہے, یہ انسان کو ساری طرح سبق یاد رہتے ہیں. تو سبق انسان کو ٹھوکرے کھانے کے بعد ہوتے ہیں. جو زبانی سبق ہوتا ہے وہ تو بھول جاتا ہے, لیکن یہ جو عملی سبق ہوتا ہے یہ عملی سبق دیا جاتا ہے ٹھوکرے کھا کر انسان کو سیکھتا ہے تو بات کرتا ہے وہ انسان کو بھولتا نہیں ہے, بعد میں بھی وہ ساتھ یاد کرتا ہے. تو انہوں نے یہیں سے اصلاح بتائی کہ یہ اصلاح کی بات ہے, زبان سے محتاط گفتگو کرنی ہے.
غیبت سے بچنا ہی ہے، لیکن یہ جو باتیں ہوتی ہیں جن باتوں کے اندر غیر کا انداز ہوتا ہے اور غیر سنجیدہ انداز ہوتا ہے اور فضول کی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا نہ نقصان نہ ثواب نہ دین میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، ایسی فضول باتیں چلتی رہتی ہیں، تو اس طرح کی باتیں میں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی صفات اشارت کر کے فرمایا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے کامیاب لوگ ہوتے ہیں کہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی کیا کرتے ہیں۔ اعراض کا ویسے کوئی معنی ہوتا ہے منہ موڑنا، منہ موڑ لیتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی آ رہا ہوتا ہے کسی کا پانی ناراضگی ہو تو رات سے پہلے منہ موڑ لیتے ہیں کسی کا تاکہ کسی کا نظر نہ جائے، تو یہ جو منہ موڑنا ہوتا ہے اس کو اعراض کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغو کاموں سے لغو باتوں سے منہ موڑ رہے ہیں، ادھر لغو کام ہو رہا ہے ادھر سے منہ موڑ کر کدھر چلے گئے۔ قرآن مجید میں اسی طرح سے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ مرو باللغو مرو کراما، کہ جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں جو لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو بس کنارہ کشی کرتے ہوئے شریفوں کے ساتھ کی طرح گزر جاتے ہیں، تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ آج ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دلچسپی ان کام میں لیتے ہیں جو کام کے اندر فضولیات ہیں، فضولیات میں لغویات میں ہماری دلچسپی ہوتی ہے، جیسے فضولیات اخبار کے اندر چیزیں آتی ہیں، ٹی وی کے اندر آتی ہیں، انٹرنیٹ کے اندر آتے ہیں، ٹاک شو ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ دلچسپی ان چیزوں کے اندر ہے کہ جو غیر سنجیدہ ہے، ہمیں دلچسپی اس طرح ہے، ہمارے منہ کا رخ ادھر ہوتا ہے جدھر ہمیں اس طرح کی فضول باتیں نظر آتی ہیں، اور فضول باتوں کو سننا، فضول باتوں کو فضول کاموں کو دیکھنا، پھر ہمارے کو دوسروں تک پہنچانا، واٹس ایپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے آگے دوسروں تک پہنچانا، اس کو پھیلانے لگے جانا، اس کے اندر دلچسپی حاصل ہوتی ہے اور اس کے اندر ہماری خوشی لگتی ہے۔ تو یہ دیکھا جائے کہ قرآن حدیث کی تعلیمات کیا ہیں اور ہمارا رخ کس طرف ہو رہا ہے، تو یہ فضول اور بے فائدہ کی باتیں ہوتی ہیں، تو قرآن حدیث کے اندر ان سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید کروائی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ سو بار انسان اس طرح کی باتوں کو نقل کرتے وقت میں آدمی ایسی بات کی نقل کر دیتا ہے کہ جو انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے بات کی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو ہر سنی سنائی بات آگے یعنی کوئی سنی سنائی بات آگے نقل کر دینا جس کو ہم بلا نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی جھوٹ بات نہیں، میں نے تو فلاں سے سنا تھا آگے پہنچا دی، فلاں نے جس سے سنا تھا کوئی پتہ نہیں، میں نے تو اخبار میں پڑھا تھا آگے پہنچا دی۔ اخبار والے کی پالیسی کیا ہے، وہ کئی دوسروں کے بنیاد پر خبر دیتے ہیں اور وہ خبر کی ان کی خبر کے اندر کتنی سچائی ہوتی ہے اور وہ خبر کس حد تک جو ہے نا وہ اس کو ثبوت کے ساتھ پیش کر رہے ہوتے ہیں ہماری عدالت میں، لیکن ہم نے بس ایک پکی دلیل سے لگتا ہے کہ بارے ہمارے لیے ہے، اور اگر کہیں آگے وہ آواز آ رہی ہے کسی فلاں شخص کی آواز ہے اور یہ بول رہا ہے پھر تو اور زیادہ بڑی بات ہے، پھر اس کے اندر سمجھو کہ اس میں پکی موری لگی ہے، بات ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بات اس کی رائے بھی ہوگی۔ کئی دفعہ انسان کی بات کرتا ہے، بات نہیں کہ اس کے سامنے جو اور چیز آتی ہے اس کی رائے بدل جاتی ہے، کوئی بات رہتی نہیں ہے، ہم اسی بات کو لے کر آگے چلاتے ہیں۔ اور اگر اس کی رائے کوئی ویڈیو بھی آ جائے جس کے اندر سامنے نظر آ رہا ہو بولتا ہوا نظر آ رہا ہو 200 پکی بات ہے، پھر کوئی گھر ہی نہیں آگے پہنچانا ہے، حالانکہ آگے پہنچانا اس کو آگے منتقل کرنا یہ ہمارا کام ہے، اس کی پوچھ ہم سے ہوگی۔ وہ انہوں نے کہا ہے صحیح کہا ہے غلط کہا ہے، جو صحیح کی سطح غلط ہے اس کی بات کو اس کے دیکھیں، لیکن اس کو اگر آگے ہم منتقل کریں گے، ہم اس کو آگے پھیلائیں گے، اسے پھیلانے کے اندر ہمارا حصہ رہے گا تو ہم بھی کوئی بات ہوئے، ہم بھی اس کے اندر ملوث ہوئے۔ اپنے آپ کو ایسے کاموں کے اندر یا ایسی باتوں کے اندر ملوث نہیں کرنا چاہیے کہ جن باتوں کا کوئی سے رہ نہیں ہے، جن باتوں کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ بات کا ہونا اور بات کا ثابت ہونا دونوں میں بڑا فرق ہے۔
ایک آدمی کا جھوٹا ہونا اور جھوٹا ثابت ہونا دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک آدمی کا چور ہونا اور چور ثابت ہونا دونوں میں بڑا فرق ہے. الزام لگانا اور ہوتا ہے, اس کا ثابت ہونا اور ہوتا ہے. اور قیامت کے لیے جو ہے نا یہ ایسی بات کی پر ثبوت کر دیا جائے گا. صرف سنی سنائی بات کہنے سے نام نہیں چھوٹے گی, بلکہ اس کے پر ثبوت مانگا جائے گا. جہاں پہ فلاں آدمی کے بارے میں آپ نے یہ کہا تھا یا یہ بات آگے آپ نے ٹھہرائی تھی, اس کا آپ کے پاس کیا ضرور ہے. تو قیامت کے دن کے لیے ریجن والے یا اس طرح کی باتیں سنا تھا, پڑھا تھا, دیکھا تھا, یہ باتیں کافی نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ یہ باتیں تو دنیا کے علاقوں میں بھی کافی نہیں, دنیا کے علاقوں میں بھی کسی کو گرفتار کرنے کے لیے یہ بات کافی نہیں تھی. سنا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے, تو یہ کہاں عدالت میں ثبوت کے لیے کافی ہوتا ہے. تو جب دنیا کی عدالت میں ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے تو قیامت کے لیے ثبوت کے لیے کافی کیسے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے. اس طرح کی باتوں کے اندر آج ہمارے پاس ہے کہ اکثر لوگ خصوصاً نوجوان طبقہ جو ہے وہ بہت دلچسپی کے ساتھ مبتلا ہوتا ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. یہ بہت زیادہ خطرے والی بات ہے کہ کام کر رہے ہیں, گناہ کا کام کر رہے ہیں, اس کو گناہ نہیں سمجھتے. یہ گناہ سمجھ کر کوئی آدمی کرے گا تو پھر اس سے تو سے کام کی تبدیل رہے گی. لیکن جس کام کو گناہ نہیں سمجھا رہا تو اس کے بارے میں پھر آدمی کیا ہوگا. وہ تو یہ تو پاک صاحب ہے, وہ تو بنانا ایسا ہے, ہمارے اندر تو نہیں ہے. تو وہ حالانکہ وہ اسی کا حصہ بنا ہے اس کو آگے پھیلانے کی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بئس نصیحت ظلم, یعنی یہ کہنا کہ لوگوں کا خیال ہے یہ بری سواری ہے. یعنی یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگوں سے سنا ہے, یہ کہتے ہیں لوگوں کو سنا ہے, لوگوں کے سر پر بات کر کر آگے نکل کر دینا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بہت بری سواری ہے کہ دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر آپ آگے بات کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. ظاہر لوگ تو ایک عام مسلمان سے لگ رہے ہیں, لوگوں سے کون لوگ رہا ہے, وہ فرق کس طرح کے ہیں, کس مزاج کے ہیں, ان کی آگے میں کیا وہ ذریعہ ہے, کس ذریعے سے ان تک بات پہنچی ہے, اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے. لوگوں سے سنا ہے, لوگوں کو دیکھا ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے, آگے بات نہیں کرتا. اس لیے آگے بات نقل کرنا, منتقل کرنا, پہنچانا یہ بہت ہی ذمہ داری والی بات ہے. خاص طور پر ایسی بات کہ جس کے اندر کسی دوسرے فرد کی عزت کی قدر ہوا, اور خاص طور پر یہ جو جنسی معاملات ہوتے ہیں, جنسی اسکینڈل, اس طرح کی باتوں کو آگے پھیلانا. اس کے بارے میں سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون تشییع الفاحشۃ, کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے معاشرے کے اندر فحاشی اور برائی کو عام کیا جائے, پھیلایا جائے, ان کے لیے دردناک سزا ہے. یعنی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ برائی کو پھیلایا جائے. اب یہ برائی پھیلانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک جگہ کوئی واقعہ ہو گیا کسی معصوم کے ساتھ, کوئی واقعہ ہو گیا, اب وہ واقعہ اس کے اندر خاتون کتنی قصوروار ہے, مرد کتنا قصوروار ہے, ہوا ہے کہ نہیں ہوا, صرف باتیں ہیں, اس بات کو آگے چلاتے رہنا, پھیلاتے رہنا, یہ فاحشہ کو معاشرے کے اندر پھیلانے کا ایک صورت ہے کہ فاحشہ کو معاشرے کے اندر پھیلایا جاتا ہے. یعنی ایسی چیزوں کی مطلب پتہ چلتا ہے. قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مرد اور عورت کو بدکاری کی حالت میں دیکھ, کہ سنے اپنی آنکھوں سے دیکھ, بدکاری کی حالت میں اگر مبتلا دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ 4 گواہ اپنے ساتھی بندے اور ملا جو اس کے چشم کی گواہ, پھر وہ بات آگے عدالت تک پہنچا سکتا ہے. وہ بھی عدالت تک پہنچانے کی بات ہے, معاشرے کے اندر پھیلانے والی بات نہیں ہے. لیکن اگر کسی ایک آدمی نے دیکھا, 2 آدمی نے دیکھا اور دوسرے 2 گواہ نہیں ملے تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور یہ لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں کا فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. قرآن مجید کے اندر بتایا گیا ہے کہ 4 گواہ اللہ ہے اس کو حد غلط لگاتے ہیں. حد غلط کہتے ہیں یہ تہمت کی بات ہے, یعنی دوسروں کے بارے میں تہمت لگائی ہے. اور دیکھیے قرآن مجید کے اندر
لیکن پھر بھی آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ آگے اس کو منتقل کریں آگے چلائیں. یہ تو دیکھنے کی بات ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. لوگوں کو اس بات کی پر بڑا مان ہوتا ہے نا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آنکھوں سے دیکھا ہے تو پھر بھی آپ کا دعویٰ ہی ہوگا. اس کی پر کوئی دلیل ہے, ثبوت تو نہیں ہے. ثبوت کے ساتھ دوسرا بندہ ہوگا تو وہ گواہی دے گا کہ ہاں یہ وہ گواہی نہیں ہے. ورنہ تو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں فلاں کو دوسرے کھاتے ہیں, فلاں ماری گا, فلاں انکار کر رہا ہے, تو کیسے اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا؟ اس کے لیے تو ضروری ہوگا کہ گواہ پیش کرے اور یا وہ آدمی مارے کہ میں نے ایسا کیا ہے. تو ہمارے یہاں اس چیز کو جو ہے نا بہت پھیلایا جاتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ ہوگا, پھر آپ اس کو بتا دیتے ہیں اور اس کو پھیلانے کو بحث نہیں جاتا ہے. حالانکہ یہ بحث نہیں ہے. اگر کسی کا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنے تو اس کی پر پڑتا ہے. ہاں اگر اس کا عیب ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے تو پھر دوسرے کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ فلاں آدمی کی یہ چیز میرے سامنے آئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے نا وہ معاشرے کی ایک بات سے درست نہیں ہے اس کا رویہ, یا وہ اچھے خاندان کا نہیں ہے, پر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کے گھر رشتہ لے کر جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں اور اس کے یہاں اس کا رشتہ لے جانا مناسب نہیں ہے, تو پھر اس کی خیرخواہی کے طور پر صرف اس کو بتا دینے کو ہے. لیکن یہ کیا کہ بس ایسی ادھر ادھر پانی پھیلاتا رہے گا, ادھر ادھر ویسی بات کو پھیلاتے رہنا ضروری نہیں ہوگا. تو یہ آج کل جو جب سے یہ اسمارٹ فون کا سلسلہ چلا ہے اس وقت سے یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں اور ان کو عام طور پر بلا نہیں سمجھا جاتا. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پتوں پر لگائے جانے کا واقعہ ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ارشاد فرمایا کہ وقت ثبوت کہ تم اس کو بہت لطف پر خیال کر رہے تھے. بس ایک بات ہوئی ہے, آپ نے اس سے سنی, اس نے اس سے سنی, پھر آپ نے آگے بات سن کر اس طرف کو نہ ہو دیا سے آگے چلا جس طرف میں ایک نہیں تھا, کچھ ثبوت نہیں تھا, صرف ادھر سے سنی آگے پہنچا دی, اس سے سنی آگے پہنچا دی. تو ہم زبانوں سے باتوں کو آگے نقل کر رہے تھے, وقت ثبوت ہو رہی ہے اور تم اس کو بہت لطف خیال کر رہے تھے. وہ واحد اللہ عزیز باقی اللہ تعالیٰ کا بہت بھاری کام, بہت بھاری گناہ تھا اور تم اس کو بہت سمجھتے ہیں. تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض بار انسان انکمپلیٹنگ کی وجہ سے کسی کام کو ہلکا سمجھتا ہے کہ یہ معمولی کام ہے, کام یہ کیا ہو گیا. لیکن وہ حقیقت کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اعتبار سے وہ بہت بھاری گناہ ہوتا ہے اور ایسے کام سے انسان کو بچنا چاہیے. اسی لیے حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا ہے, کیونکہ اس طرح کی باتیں زبان سے ہوتی ہیں. فرمایا کہ میں یس مودی مابین کہ جو آدمی مجھے اس چیز کی ضمانت ہے جو دو جگہوں کے درمیان میں ہے زبان, اور اس چیز کی ضمانت ہے جو دو زبانوں کے درمیان میں شرمگاہ میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ حضور نے ویسے ہی فرما دیا. اس کے پیچھے بہت بڑا ایک فلسفہ ہے, کیونکہ جو آدمی اپنی زبان کی پر قابو پائے گا نا تو اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں. صرف یہ نہیں زبان ہی ٹھیک ہو, زبان کی درست ہونے کی وجہ سے باقی اعمال بھی درست. حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ ایک بزرگ ہوتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جس کو اپنی زبان کے استعمال میں محتاط پاتا اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک دیتا. تو اسی طریقے سے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا تو باقی اعمال بھی درست ہوں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ آدمی جب زبان کی درستگی کرے گا, شرمگاہ کو محفوظ رکھے گا, تو اس کے باقی اعمال کے اندر خود بہت ثواب آئے گا اور پھر وہ جنت کے اندر جانے کے قابل ہوگا. پھر حضور نے گارنٹی دی ہے کہ میں اس کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کریں, اور خاص طور پر کسی شخصیت کے بارے میں, کسی فرد کے بارے میں, چاہے وہ دنیا میں ہے یا دنیا سے چلا گیا ہے, اس کے بارے میں منفی اور عیب والی بات کرنے سے 1000 مرتبہ پہلے سوچیں کہ یہ بات کسی جگہ میں ثابت ہی کرنی پڑ سکتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آدمی اپنی زبان کو لگام دے کر کے حدیث میں حضور نے فرمایا کہ منکان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا اور لیصمت. جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس سے چاہیے کہ بڑی بات کہے, بڑی بات نہیں کہنے پر چپ رہے. خاموشی بہت اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ